السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج 14 رمضان المبارک 1441 سال ہجری جمعہ کے دن کا آج کا دینی سبق اپلوڈ ہو چکا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت ہی ضروری باتیں اور بہت ہی اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور خاص کر جو احباب پچھلے چند برسوں سے ہمارے احباب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، مالی نقصان، کہ کبھی کوئی کمپنی جو ہے دھوکہ دے دیتی ہے اور ہزاروں آقا کے امتیوں کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور حادثے میں مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کہ ہم اپنے مالی نقصان سے اپنے مال کی حفاظت کیسے کریں، اس عنوان سے کچھ اہم باتیں اس میں وہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت بڑا فرمان وہاں پیش کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آج کے اس دینی سبق کو ضرور ملاحظہ فرمائیں اور اپنے تمام دوست احباب تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال، اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا جمعہ ہے، ویسے تو خصوصاً جمعہ کی فضیلت ہے ہی، اور خاص کر رمضان کا مبارک جمعہ ہے، تاکہ ہم اس جمعہ کے مبارک دن کے اندر رمضان کے اہمیت کے ساتھ اس کو خاص اہتمام کریں۔ اس کے لیے یہ خاص اور یکساں سبق آپ کے سامنے چند منٹوں کا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے جمعہ کے عنوان سے دو احادیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کی جا رہی ہیں، سماعت فرمائیں۔ عن ابی لبابۃ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر، اللہ اکبر، وفیہ خمس خلال خلق اللہ فیہ آدم واہبط اللہ فیہ آدم الی الارض وفیہ توفى اللہ آدم وفیہ ساعة لا يسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ ما لم يسأل حراما وفیہ تقوم الساعة ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن میں 5 اہم باتیں ہوئیں، یعنی اس جمعہ کے دن میں 5 خاص باتیں پیش آئیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں دوبارہ بلایا، یعنی ان کو موت آئی۔ اسی دن میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، ما لم يسأل حراما، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور
اسی دن قیامت قائم ہوگی، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اسی لیے تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن کو ہی آئے گی۔ تو ایک تو جمعہ کی فضیلت یہ ہے، اور پھر جمعہ کے دن بعض اعمال جن کا عمل کرنے سے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک ایک قدم پر۔ دیکھیے، عن اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ سبحان اللہ! حضرت اوس ابن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے مسجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے، اس دوران کسی قسم کی بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک دن کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک دن میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد اپنے بندوں کے لیے اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما کر اپنے ان گنہگار بندوں سے راضی ہو کر اپنے در کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے، اپنے دروں کو ہمارے لیے کھول دے۔ پیارے اللہ عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پیارے اللہ ہماری آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ ہماری ضرورت کے لیے ہم پر ترس کھا کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ اور بعض خاص اعمال جن کو ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے کہ ہم اچھی طرح پاکی حاصل کریں، غسل سے فارغ ہوں اور ہر قسم کی اچھی طرح پاکی حاصل کریں، یعنی جو پوشیدہ بال وغیرہ ہیں ان کو نکالیں اور اپنے ناخنوں کو صاف کریں اور عمدہ عطر لگائیں، اپنے پاس جو کپڑے موجود ہیں اس میں سے عمدہ کپڑے پہنیں اور جمعہ کا خاص اہتمام کریں، اور پھر درود پاک کا خاص اہتمام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن درود پڑھنے کا بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں رمضان کا مبارک جمعہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں کم سے کم 10,000 کم از کم درود شریف ہم میں سے ہر ایک پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ان درود شریف کے نذرانوں کی برکت سے اللہ ہمارے اس مسئلوں کو حل فرما دیں گے، اس وبا سے ہماری حفاظت فرما دیں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آخر میں دو چند مسائل زکوٰۃ کے روزے کے سلسلے میں ہمارے 2-4 احباب نے بار بار پوچھا، اور اس سے پہلے کے ویڈیوز میں وہ مسائل بیان کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ بعض مرتبہ بھول ہو گئی، بعض مرتبہ جو ہے وقت زیادہ ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے یہ سوال کا جواب پہلے ویڈیو میں آ چکا ہے کہ کتنے سو عمر کے بچے کو روزہ رکھانا چاہیے۔ جو بچے جن کی عمر 9-10 سال نہیں ہوئی ہے، ان سے کم عمر ہے، ان کو زبردستی روزہ رکھنا دکھاوے کے لیے کہ ہمارے بچے پورے روزے رکھیں گے، ہم ان کی فوٹو پکڑ کر پیپر وغیرہ میں ڈالیں گے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بچوں پر گویا کہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ ہاں بچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا
کہ 60 سال کی عمر ہونے پر نماز کے بعد نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر جب ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا، اس کو تنبیہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو اسی طرح روزے کے سلسلے میں بھی یہی حکم شریعت کہتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو روزے کی ترغیب دی جائے، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور بچہ صحت مند ہو اور اگر بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو تنبیہ کی جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی بھول کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا بھول کر میاں بیوی سے تعلقات ہو گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں تک کہ فقہا نے علماء اکرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کم عمر کے بچے ہیں، کوئی بیمار ہیں یا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، بھول سے کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس وقت تک ان کو یاد نہ دلایا جائے جب تک کہ وہ کھا نہ لے، اور جب کھانے کے بعد ان کو یاد دلایا جائے کہ آپ کا روزہ تھا۔ اور روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے۔ روزے میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ میں یا معدے میں نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، لہذا روزے میں گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ڈائلیسس کرانے کی عادت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست معدے میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک مسئلہ پہلے بھی آپ کے سامنے لانا ہم بھول گئے تھے کہ خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ خود بخود جان بوجھ کر خے کیا جائے اور منہ بھر کر خے کیا جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے اور منہ بھر کر قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر خود بخود قے ہو جا رہی ہے تو چاہے منہ بھر کر ہو چاہے تھوڑی تھوڑی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزیں روزے کے اندر مفسد کہلاتی ہیں، روزے کے اندر جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بعض بیماری کی حالت میں بھپکارا لیا جاتا ہے، اسے ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا، پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے جن کا تقاضا کیا گیا تھا، آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے جمعہ کو صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔